آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم یہاں شہر کراچی میں موجود ہیں۔ شہر کراچی جو ہے وہ صوبائی دارالخلافہ بھی ہے، اور وفاق کی جانب ہم دیکھیں پورے پاکستان کی اگر بات کریں تو یہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی معاشی انجن ہے، معاشی ہب ہے۔ یہ دو ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ اس شہر کراچی کے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں، ایسوسیٹ کی جاتی ہیں۔ یہ دو ایسی باتیں ہیں کہ جس سے لگتا ہے اور ہے بھی کہ کراچی شہر کی اہمیت اس پورے پاکستان میں تمام شہروں سے یہ منفرد شہر ہے۔ اور پھر اس شہر کی اگر میں بات کر لوں تو یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے، کروڑوں کی آبادی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ٹھیک کرنے کی کچھ حد تک کوشش کی تو اس کی آبادی 2 کروڑ بن گئی، جبکہ آج ہم سب جانتے ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کے باسی ہیں، کہ اس شہر کی آبادی احتیاط سے بھی بات کی جائے تو کم و بیش 3.5 کروڑ سے کم تو کہیں سے بھی اس شہر کی آبادی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں کہ جس میں اس شہر کی اہمیت جتنی ہو، جتنی میں نے آپ کو بتلائی بہت اختصار کے ساتھ، اس شہر میں جو کہ معاشی انجن ہے، پورے پاکستان میں اگر سہولیات نہ بھی دی جا رہی ہوں، کیونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے ہمارا، تو ہر شہر میں وہ بنیادی ضروریات شاید حکومت آج 70-75 سالوں کی تاریخ کے بعد بھی ہم جو ہیں وہ پوری نہ کر سکے ہوں، تو حکومت اگر اچھی حکومت ہے، سمجھدار حکومت ہے، تو وہ یہ کام کرے گی کہ وہ شہر کہ جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو کہ ایک معاشی انجن ہو، میٹروپولیٹن سٹی ہو، پورا پاکستان اس شہر میں آ کے بستا ہو، کماتا ہو، کھاتا ہو، اپنے گھر کو لے جاتا ہو، پاکستان کے ریونیو میں اپنا حصہ ڈالتا ہو، تو اس شہر میں تو کم از کم جو سمجھدار اور عقل مند حکومتیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس شہر میں تو کم از کم وہ ضروریات جو باقی شہروں میں نہ دے سکیں تو وہ کم از کم اس شہر کراچی میں تو دینی چاہیے تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جو شہر کراچی میں سہولیات موجود ہیں وہ ہیں کتنی۔ اس شہر کی اگر میں بات کر لوں یا اس کا نوحہ میں آپ کے سامنے پڑھوں تو یہ بات میں کوئی 10 کیا 20 پریس کانفرنسز میں کر چکا ہوں کہ یہ شہر جو ہے 2023 کے، میں اپنی بات بھی چھوڑ دیتا ہوں، دنیا کی بات کر لیتے ہیں، دنیا اس شہر کے بارے میں کیا جانتی ہے، کیا رائے رکھتی ہے۔ تو 2023 کا اگر میں صرف ایک بین الاقوامی جریدے کے کو کوٹ کر دوں تو ان کے مطابق یہ شہر دنیا کے 5 بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا ہے۔ یہ شہر جس کو روزانہ کی بنیاد پہ 1200 MGD پانی کی ضرورت ہے، اس شہر کی صوبائی حکومت، اس شہر میں جس صوبے میں یہ شہر موجود ہے اس کی صوبے کی حکومت جو ہے 17 سالوں سے ایک قطرہ پانی بھی کراچی والوں کو نہیں دے سکی ہے۔ اس شہر کے ٹرانسپورٹ کی بات کر لوں تو ورلڈ بینک کے مطابق 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، اور صوبے کی حکومت 17 سال کنٹینویشن سے حکمرانی کرنے کے بعد 400 بسیں لاتی ہے۔ تو یہ وہ سارے اسٹیٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق متحدہ سے ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ تو تنقید کریں گے۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو بین الاقوامی جریدے، ورلڈ بینک اس شہر کے بارے میں اور اس کے انفراسٹرکچر کے بارے میں، جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ آج مخصوص جس مقصد کے تحت یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے وہ مسئلہ بجلی کی ترسیل پہ ہے۔ پورے پاکستان میں شاید 20 ڈسکوز ہیں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، اور ان میں سے اگر میں شہر کراچی کی بات کر لوں تو ادھر بھی ایک منفرد صورتحال ہے کہ یہاں پہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ وہ شہر میں بجلی کی ترسیل کے نظام کی ذمہ دار ہے۔ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اور آج سے نہیں ہے، سالہ سال سے ہے۔ آج اس شہر کی صورتحال ایسی ہے کہ اس شہر میں جس کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے بتلا دی، اس شہر میں اگر میں آن ایوریج بات کروں تو لگ بھگ 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس شہر میں کی جا رہی ہے۔
اس شہر کی صورتحال ایسی ہے کہ میں اپنا حلقہ انتخاب اورنگی ٹاؤن سے شروع کر لوں، اورنگی ٹاؤن کی بات کر لو، قصبہ کالونی کی بات کر لو، MP-R کالونی کی بات کر لو، سرجانی ٹاؤن کی بات کر لوں، نارتھ کراچی، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد کی بات کر لوں، لائنز ایریا کی بات کر لوں، لیاقت آباد کی بات کر لوں، گارڈن کی بات کر لوں، یقین جانیے جتنے اراکین اسمبلی ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، صدر کی بات کر لوں، بہت اور بھی جتنے ایریا، ملیر کی بات کر لوں، لانڈی کی بات کر لوں، کورنگی کی بات کر لوں، یقین جانیے دسیوں کی تعداد میں لوگ سوشل میڈیا پہ اور نمبرز پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اراکین اسمبلی سے۔ چونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین جو ہے وہ گراؤنڈ پہ موجود رہتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دسیوں کی تعداد میں یہ کمپلین کہ ہمارے علاقے میں لائٹ نہیں آ رہی ہے، وہ کمپلین مجھ تک بھی، میں چونکہ ایک عوامی نمائندہ ہوں، مجھ تک بھی آتی ہیں۔ اور یقین جانیے میں بہت صدق دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے جو گزارشات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ اگر متعلقہ حکام تک پہنچائے بھی جاتے ہیں تو یقین جانیے اس انتظامیہ پہ جو کہ الیکٹرک کی انتظامیہ ہے، ان کی کانوں پہ جوں نہیں رینگتی ہے۔ یہ ہے بدقسمتی شہر کی، اور جو شہر کے نمائندے ہیں چاہتے ہیں، کین ہیں، ولنگ ہیں کہ ان مسئلوں کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ یقین جانیے جب گرمی کے دن شروع ہوتے ہیں اپریل آنورڈز، لوگ باقی تمام ضروریات زندگی چھوڑ دیتے ہیں۔ یقین جانیے ان کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ بجلی آ جائے، میرے گھر پہ پانی آ جائے۔ بدقسمتی اس شہر کی ایسی ہے، اور میں اس میں بالکل، میں آج بہت ایمانداری سے یہ بات کروں گا، مقامی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں میں، ان تمام لوگوں کی جو عوامی نمائندے اور ان پر حکومت بنتی ہے، ان تمام لوگوں کی اس کراچی والوں کے مسئلے کو لے کر میں بہت سخت الفاظ ادا کر رہا ہوں، بے حسی نظر آتی ہے۔ میں بہت ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ یا میں بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرک کی انتظامیہ چاہے MNAs ہوں، چاہے MPAs ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر کہ الیکٹرک سنتی کس کی ہے؟ کیونکہ اگر کہ الیکٹرک کے رویے پہ اگر میں بات کر لوں کہ وہ کہ الیکٹرک جو 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرتی ہے، آپ کے سامنے ہے، ابھی میں ایک بات کوٹ کر دوں، پڑوسی دشمن ملک ہمارے بھارت نے ابھی دراندازی کرنے کی کوشش کی تھی ہمارے ملک پہ، اور ہم نے اس کا حساب دنوں میں نہیں، گھنٹوں اور منٹوں میں چکتا کیا۔ یقین جانیے کراچی والوں کو لے کر، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، براوی ہو، سرائکی ہو، گلگتی ہو، بلتی ہو، غرض یہ کہ پورے پاکستان کی جتنی زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں، جتنے لوگ رہتے ہیں، وہ سارے لوگ اس دراندازی میں قوم بن کے سامنے آئے تو ہم نے بھارت کو دھول چٹائی، یہ تاریخ میں آ گیا ہے۔ یقین جانیے کراچی والوں کے لیے کہ الیکٹرک بھارت سے کم نہیں ہے، بھارت سے کم نہیں ہے، یقین جانیے۔ اور جس طرح کا آپریشن بنیان المرصوص وہ دشمن ملک بھارت کے لیے کیا تھا کہ جس میں ہم نے گھنٹوں میں جو ہے وہ دشمن کو دھول چٹائی تھی، میری تو آرمی چیف سے ریکویسٹ ہوگی کہ خدارا اس شہر کراچی میں ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے ہمارا کہ الیکٹرک، اس نے بھی کراچی والوں کی زندگی کو جو ہے وہ اجیرن بنا کے رکھ دیا ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہا کہ تمہارا تعلق تم کون سی زبان بولتے ہو، وہ نہیں دیکھ رہا کہ تمہارا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے۔ آج لیاری کی عوام بھی پریشان ہے، آج لیاقت آباد کی عوام بھی پریشان ہے، آج ملیر کی عوام بھی پریشان ہے، اورنگی ٹاؤن کی عوام بھی پریشان ہے۔ وہ دشمن جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا، تو ہم کراچی والوں کے لیے یہ کہ الیکٹرک جو ہے وہ بھارت سے کم نہیں ہے، تو ایک آپریشن کی as soon as possible اس شہر میں بھی ضرورت ہے تاکہ ان سے جان چھڑائی جائے ہماری۔ ہم تنگ آ چکے ہیں ان کے رویوں سے، ان کی حرکات و سکنات سے،
جس طرح ہم نے دشمن کے رافیل گرائے اور وہ بزدل دشمن جو رات کے اندھیرے میں ہم پہ اٹیک کرتا ہے اور ہم نے ان کو دھول چٹائی، یہ کے الیکٹرک کی انتظامیہ بھی، وہ مزدور جو پورے دن جو ہے وہ محنت کرتا ہے، 30,000 40,000، یہ میں نے جن علاقوں کے نام بتائے، میں خود چونکہ کچی آبادی کا رہنے والا ہوں تو میں وہ درد سمجھ سکتا ہوں جناب، کہ ایک لیاری کا مزدور، ایک اورنگی ٹاؤن کا مزدور، ایک لیاقت آباد کا مزدور، ایک کورنگی کا مزدور جو پورے دن مزدوری کرتا ہے اور رات کو آتا ہے تو پہلے اس کے پاس پانی نہیں ہوتا پینے کے لیے، نہانے کے لیے، اس کے بعد اگر وہ تھک ہار کے سونا چاہتا ہے تو وہ جس طرح دشمن رات کو حملہ کرتا ہے بھارت، اسی طرح کے الیکٹرک جو ہے وہ کراچی والوں پر حملہ کرتی ہے، رات کو ان کی لائٹ بند کر کے ان کی نیندیں چراتی ہے، ان کی پوری رات خراب کرتی ہے۔ تو یہ جو میں تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں، یہ صرف وہ پریشانی ہے جو شہر کراچی کی عوام کو پیش آ رہی ہے۔ میں نے اپنی بات کے شروع میں یہ بات کی تھی کہ دیکھیں وفاقی حکومت کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے۔ میں بینگ اے کراچی آئٹ، میرا اس سے غرض نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بل دیتا ہوں، میں ان کی ایکویشن کے مطابق اسٹار کسٹمر ہوں، اس کے باوجود مجھے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دی جاتی ہے، تو یہ زیادتی ٹھیک کون کرے گا بھائی؟ یہ کون ٹھیک کرے گا؟ جس طرح ہم نے یکسوئی کے ساتھ اس دشمن ملک کا مقابلہ کر کے ان کو دھول چٹائی، جو کہ ہم سے 4 گنا فوج میں بھی ان کی تعداد بڑی تھی، ان کے پاس فورن ریزرو بھی ہم سے پتہ نہیں کتنے 100 گنا زیادہ تھے، اس کے باوجود ہم نے جب قوم بن کے مقابلہ کیا تو الحمدللہ ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دیکھیں اس کے الیکٹرک کے مسئلے پر خدارا میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ پورے کراچی میں ایک ایک شخص جو اس شہر میں رہتا ہے ان کا مسئلہ ہے۔ ہم کو اس مسئلے کے حل کے لیے بھی قوم بن کے جو ہے وہ اسٹانس لینا ہوگا۔ ہمیں یہ جو سیاسی بیان بازیاں شروع ہو جاتی ہیں نا، جی یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، آپ حکومت میں شامل ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نہیں جناب، یہ کنسنسس کے ساتھ اس کے الیکٹرک کے مسئلے کو حل کرنے میں مشترکہ حکمت عملی بنانی ہوگی، ورنہ یہ جس عذاب میں، بھائی پچھلے سال بھی تو کے الیکٹرک کو لے کے ہم نے BCO پریس کانفرنس کی ہے، ڈھاک کے 3 پات، اچھا باقی جماعتوں نے بھی کی ہوں گی، میں ان سے بھی کریڈٹ نہیں چھین رہا ہوں، باقیوں نے بھی کی ہوگی، تو کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا ہے نا مسئلہ حل۔ جو کراچی والا ہے وہ یہ جان رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ صرف بیان بازی کرتے ہیں اور میڈیا پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بیانات چل جاتے ہیں، اس کے بعد حل نہیں نکلتا۔ تو میں سولوشن اورینٹڈ بات کر رہا ہوں کہ اس کے الیکٹرک کے مسئلے پر سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں تو اپنے سپہ سالار سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بھائی کہ میرے لیے تو کے الیکٹرک بھارت سے کم نہیں ہے بھائی، وہ نہیں سنتی ہے ہماری، وہ ظلم ڈھاتی ہے ہم پہ، اور ہم جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کے الیکٹرک کے نمائندے بنے بیٹھے ہوئے علاقوں میں، ان کی وکالت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں جی اب ہو رہا ہے، وہ مینٹیننس کے نام پہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے یار۔ ایک لوڈ شیڈنگ تو وہ جو انہوں نے خود اپنے شیڈیول میں دی ہوئی ہے، دوسری لوڈ شیڈنگ جو جبرن کر رہے ہوتے ہیں وہ کے الیکٹرک وہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ پورا دن لوگ مطلب مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پرائیویٹ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے BCO ایگزامپل موجود ہیں۔ ان سارے مسئلے کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانی ہوگی، اور میری جو بھی سن رہا ہے میرے آپ لوگ کے توسط سے کہ یہ مسئلہ دیکھیں اگر حل نہیں ہوا تو بہت سارے مسئلوں میں گھرا ہوا ہے یہ شہر آلریڈی، تو خدارا کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں سٹارٹ کرنا ہوگا۔ بھئی جس کا جو قصور ہے وہ قصوروار ٹھہرا دیں، کچھ تو سٹارٹ کریں، آج سے سٹارٹ کر لیں۔ اس کراچی کے بجلی کے مسئلے پر کے الیکٹرک کی انتظامیہ کی ڈٹائی آپ سب کے سامنے، ان کے آفیسز جو ہے نا وہ نو گو ایریا ہے جناب، ایک عام شہری اس طرح جا نہیں سکتا، ان کی جو ہے سنوائی نہیں ہو پاتی ہے۔